امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ فرماتے ہیں کہ میں ایک شہر میں تبلیغ کی غرض سے گیا، تو وہاں پہ تبلیغ کی غرض سے میں گیا تو مسجد جو تھی وہ لیٹ آنے کی وجہ سے لیٹ ہو گیا تو بند ہو گئی تھی۔ تو اس بنا پہ وہاں پہ ایک بندہ گزر رہا تھا، نان بھائی، تو وہ مجھے کہنے لگا حضرت آپ میرے ساتھ چلیے، آپ میرے گھر نماز ادا کر لیں اور وہاں پہ ٹھہریے۔ تو میں اس کے ساتھ اس کے ہمراہ اس کے گھر چلا گیا۔ دیکھتا کیا ہوں، میں اس کے گھر چلا گیا ہوں، اور میں جب اس کے ساتھ چلا اس وقت سے لے کر اور جو وقت میں نے اس کے گھر گزارا، میں دیکھتا ہوں کہ وہ بندہ کوئی وظیفہ جو ہے وہ پڑھ رہا ہے، وہ اپنے لب ہلا رہا ہے۔ میں نے پوچھا بندہ خدا کیا پڑھ رہے ہو؟ اس نے کہا حضرت میں وظیفہ پڑھ رہا ہوں، استغفر اللہ استغفر اللہ، یہ میں پڑھتا رہتا ہوں کثرت سے، جب بھی میں فارغ ہوتا ہوں تو اللہ کی بارگاہ میں یہ وظیفہ جپتا رہتا ہوں۔ کہا جب سے میں نے یہ وظیفہ پڑھا ہے 20 برس گزر گئے ہیں، تو میرا یہ عمل ہے کہ میں جب بھی فارغ ہوتا ہوں اللہ کی بارگاہ میں استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ پڑھتا رہتا ہوں، اور میرا یہ کہنا بھی ہے کہ میری آج تک کوئی دعا ایسی ہے ہی نہیں جو قبول نہ ہوئی ہو۔ ہاں ایک دعا ایسی ہے حضرت جو 20 برس ہو گئے ہیں اور میرا یقین ہے کہ یہ بھی قبول ہوگی۔ فرمایا وہ کون سی؟ فرمایا حضرت وہ یہ ہے کہ میں 20 برس سے کسی اس شہر میں نہیں جا سکتا اور ان کی زیارت کو نہیں پہنچ سکتا، ان کی صحبت اختیار نہیں کر سکتا، مگر میرا یہ عقیدہ ہے، میرا یہ یقین کامل ہے کہ ایک روز ایسا آئے گا کہ میں ان سے ملاقات کروں گا۔ فرمایا وہ کیا، وہ کون سی اور کن سے ملاقات کرے گا؟ فرمایا حضرت میری یہ خواہش ہے کہ میں حضرت امام احمد بن حنبل سے ملاقات کروں گا۔ آپ نے فرمایا اللہ کے بندے خوش قسمت بندہ ہے، میں ہی وہ امام احمد بن حنبل ہوں، اللہ نے مجھے تیری بارگاہ میں پہنچا دیا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ یہ عمل جن کو ہم چھوٹے سے عمل سمجھتے ہیں، یہ تسبیحات جن کو ہم فوقیت نہیں دیتے، جن ایسے الفاظ جن کو ہم اپنی زندگی میں اہمیت نہیں دیتے، مگر یہ اللہ کی بارگاہ میں بڑے برگزیدہ اور پہنچے ہوئے جو وظائف ہیں۔ اور دوسرے بات پہ ہم کچھ ایسے لوگوں کو بھی فوقیت نہیں دیتے، وہ چھپے ہوئے پردہ پوش لوگ ہوتے ہیں جو کہ ہر وقت اللہ کی حمد و ثنا میں لگے رہتے ہیں۔ دوسری بات دعا جو ہے وہ روزے دار کی قبول ہوتی ہے، اور دوسرا مسافر کی دعا بہت جلد قبول ہوتی ہے، یتیم اور مسافر کی دعا بہت جلد قبول ہوتی ہے۔ تیسرا جب جمعۃ المبارک کا موقع ہوتا ہے اور جمعہ ہو رہا ہوتا ہے، خطبے کے دوران نماز جمعہ کی اذان سے لے کے خطبے کے دوران تک ایک قبولیت کی گھڑی، ایک وقت ہوتا ہے۔ اسی طرح کسی بھی نماز کے فوراً بعد جو دعا ہوتی ہے، جو کہ ہم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی مقبولیت اور آقا کے درجہ کے حوالے سے بات کرتے ہیں، دعا کرتے ہیں، اس وقت جو دعا ہوتی ہے وہ قبولیت کی ہوتی ہے۔ اسی لیے نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم آپ نے ارشاد فرمایا ہے کہ کوئی والد یا والدہ اپنے بچے اپنی اولاد کے لیے دعا کرتی ہے، اس کی دعا بھی اللہ کی بارگاہ میں قبول و منظور ہوتی ہے۔ تو دوسری جگہ پہ رد فرماتے ہوئے فرمایا کہ اپنی اولاد کو کبھی بھی ایسے لقبات سے، ایسی لان تان سے بچا کریں اور ایسے الفاظ نہ کہا کریں کہ وہ ان کی اللہ کی بارگاہ میں حق میں، بچوں کے حق میں قبول ہو جائے۔ تو اس لیے فرمایا کہ جب بھی دعا کریں کہ دن میں، رات میں ایک ایسی گھڑی ہوتی ہے، ایسی ساعت ہوتی ہے کہ ہم جب دعا کرتے ہیں اللہ کی بارگاہ میں تو وہ مقبول ترین ہوتی ہے۔ تو ہمیں چاہیے اپنے بچوں کے لیے بھی احسن اور اچھی دعائیں مانگیں۔ اس سے قرآن سے بھی ثابت ہے اور انبیاء کرام کی سنت مبارکہ بھی ہے، جیسے کہ حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام، حضرت اسماعیل علیہ الصلوۃ والسلام اللہ کی بارگاہ میں دعائیں کی اور اپنی اولاد میں سے اچھوں کے لیے دعا کی۔ تو ہمیں چاہیے اپنی اولاد کے اچھے ہونے کے لیے بھی دعا کرتے رہیں۔